السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. سورہ البقرہ آیت 266. پیشتر اس سے کہ اس آیت کے مضمون پر کچھ گفتگو کروں. میں آج مجلس انصار اللہ UK کے 3 روزہ سالانہ اجتماع کے آغاز سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجلس انصار اللہ UK کا 3 روزہ سالانہ اجتماع اسلام آباد UK سے شروع ہو رہا ہے. کہ جو آواز آ رہی ہے ٹرانسلیشن کی، یہ
کہیں تاریں مل گئی ہیں، اس کو ٹھیک کریں ورنہ یہاں ابھی بھی آواز آ رہی ہے۔ بہتر ہے اس کو پہلے ٹھیک کریں پھر باقی بات کروں گا، تو ساری دنیا میں یہ بد اثر پھیلے گا، یہ آواز ساتھ ساتھ کچھ دنوں میں شامل ہو کر چلے گی۔ پہلے بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے، اس کی احتیاط لازم ہے۔ اس کا ترجمہ شاید یا بند کر دیا انہوں نے یا ٹھیک ہو گیا معاملہ، ورنہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سنائی دینا چاہیے تھا۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج میری سے انشاءاللہ یو کے کا 3 روزہ سالانہ اجتماع اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور ان کی طرف سے یعنی صدر صاحب انشاءاللہ کی طرف سے گزشتہ ہفتہ 10 دن سے مسلسل مجھ پر دباؤ رہا ہے کہ میں اسلام آباد جا کر وہ افتتاح کروں، اور مسلسل میں اس کا انکار کرتا رہا ہوں، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ دھت کے پکے ہیں، اچھے دعا گو ثابت ہوں گے۔ مگر میں نے واضح طور پر عرض کیا بار بار کہ یہ نہیں ہوگا، پھر بھی ماشاءاللہ انہوں نے اپنی اس نیک کوشش کو ترک نہیں کیا، اور یہ جو انہوں نے ضد لگائی تھی دراصل وہی وجہ ہے جو میں خصوصیت سے ان کی بات کا انکار کرتا رہا ہوں۔ میرا سابقہ دستور ہے جو سب مجالس کے علم میں ہے کہ یو کے میں جتنے بھی ذیلی مجالس کے اجتماعات ہوتے ہیں ان کا افتتاح میں امیر صاحب یو کے سے کرواتا ہوں، اور اگر وہ نہ ہوں تو ہمارے امام صاحب جو نائب امیر بھی ہیں، اور دوسری تقریبات میں حصہ لیتا ہوں۔ تو اول تو میں کسی وجہ سے اس دستور کو بدلنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ ہر مجلس کی طرف سے مجھ پر یہی دباؤ ہوگا اور یہی مطالبہ ہوگا کہ انصار اللہ کے اجتماع میں آپ نے اس دستور کو بدلا ہے تو ہمارے معاملہ میں کیوں یہ سوتیلے پن کا سلوک ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی، دوسرے یہ کہ ان کا اصرار اس لیے تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنے اجتماع کی حاضری بڑھانا چاہتے تھے، اور یہ اطلاع دے بیٹھے تھے سب کو کہ ضرور جمعے سے پہلے پہنچ جائیں کیونکہ خلیفۃ المسیح افتتاح کریں گے۔ یہ درست ہے کہ اگر کسی مجلس میں خلیفۃ المسیح شامل ہوں، پہلے بھی یہی رہا ہے آئندہ بھی یہی رہے گا، تو ظاہر بات ہے کہ لوگوں کی حاضری یعنی اس اجتماع کی حاضری بڑھ جاتی ہے، لیکن اسے حاضری کو بڑھانے کا ذریعہ بنا کر سالانہ رپورٹ کا معیار بڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ خدام کی حاضری ہو، لجنات کی ہو یا انصار کی ہو، وہ سال بھر کی کوششوں کا آئینہ دار ہونی چاہیے۔ اگر تمام سال کوشش کر کے مجلس انصار اللہ میں ایک مستعدی پیدا کر دی جائے اور جماعت کے کاموں میں حصہ لینے کا ذوق شوق بڑھایا جائے، اور اس طبی جوش اور ولولے کے نتیجے میں لوگ کثرت سے اجتماعات میں شامل ہوں تو اچھی بابرکت بات ہے اور قابل تحسین ہے، مگر یہ نہ ہو تو خلیفہ وقت کو ذریعہ بنا کر اس دن کی حاضری بڑھانا یہ کوئی نیک اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ بات میں اشارتاً ان کی ذمہ داری کیے بغیر سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ بات پہنچی نہیں۔ اس لیے اب میں ساری دنیا کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طبی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو کسی بڑے علاقے سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کی خاطر لوگ آئیں، اس کے آنے پر لوگوں کا آنا ایک طبی بات ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، مگر کسی ایک دن اس کو بہانہ بنا کر اپنی حاضری بڑھا لینا یہ اچھی کارکردگی کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے انصار ہوں یا لجنات ہوں یا خدام ہوں، ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ سالانہ تربیت کے معیار کو بڑھائیں، یہاں تک کہ کسی ایک شخص کی خاطر نہیں بلکہ روزمرہ کی تربیت کے نتیجے میں دینی اغراض کی خاطر تمام ذیلی تنظیموں کے ممبر خدا کو راضی کرنے کے لیے دینی اغراض کی خاطر اکٹھے ہوا کریں۔ یہ جو
خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق ہے، یہ بھی ایک دینی غرض ہے، مگر ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ روزمرہ کی تربیت کے نتیجے میں جو دین سے وابستگی پیدا ہوتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس بات کی محتاج نہیں رہتی کہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا۔ اس وقت تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم تو بن بلائے بھی جانے کی کوشش کریں گے، اور واقعتاً ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ ایک مصرعے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بنائے نہ بنے، بلانے کا محتاج نہ رہے انسان۔ جب دینی مقصد کا کوئی اجتماع ہو تو اس میں ذوق و شوق سے لوگوں کا حاضر ہونا ایک دینی تقاضا ہے۔ بس یہ وجہ ہے، میں اب وضاحت کر رہا ہوں۔ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا انصار سے، ان کی طرف سے عہد شکنی کوئی نہیں ہوئی، ان کو اس بات پر ملزم نہ کیا جائے۔ اپنی طرف سے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، آخر وقت تک جو ممکن تھا انہوں نے کوشش کر دیکھی، مگر یہ میری مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ مجلس انصار اللہ یو کے میں عمومی طور پر مجھے توقع ہے کہ بیداری پیدا ہوئی ہے، اور اس بیداری کا ایک اظہار اس اجتماع میں ایک مجلس سوال جواب کے کو داخل کر کے جس میں غیر جماعت اور غیر مسلموں کو بلایا جا رہا ہے، یہ اس نیک طریق پر کیا جا رہا ہے، اس توقع پر کہ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں بیعتیں بھی ہوں گی۔ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ جماعت جرمنی کو جزا دے، سارے یورپ کے لیے وہ نمونہ بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ صدر صاحب انصار اللہ نے جب اس خصوصی اجلاس کو عام دستور سے ہٹ کر جو یہاں کا دستور تھا انصار اللہ کے اس اجتماع میں شامل کرنے کی درخواست کی، تو خود ہی یہ کہا کہ جرمنی کو دیکھ کر ہمارے دل میں بھی یہ جوش پیدا ہوا ہے کہ ہم بھی ایسے اجتماعات اپنے سالانہ اجتماع کا ایک مستقل جز بنا لیں، تو اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے اور زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں کو خصوصیت سے اور غیر احمدی مہمانوں کو بھی اس میں شامل ہونے کی توفیق بخشے۔ انصار اللہ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، باقی ساری مجالس سے زیادہ ہیں۔ اس کے متعلق میں تفصیلی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج تحریک جدید کے آغاز کے اعلان کا دن ہے، نئے سال کے آغاز کے اعلان کا دن ہے۔ پھر 2-3 نقطے جو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں وہ آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ انصار کی عمر وہ عمر ہے جس کے بعد پھر کسی اور مجلس میں شامل نہیں ہونا بلکہ دوسری دنیا کی طرف رخصت ہونا ہے۔ اس لیے جو دینی کاموں میں کمزوریاں رہ گئی ہیں ان کو دور کرنا اور ان کا ازالہ کرنا جو جس حد تک ممکن ہے انصار کو کرنا چاہیے، کیونکہ پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں واپس نہیں آنا۔ اور اس پہلو سے خدام اور دوسرے ذیلی شعبوں سے مجلس انصار اللہ کو زیادہ مستعد ہونا چاہیے اور زیادہ ان کے دل پر بوجھ پڑنا چاہیے۔ انبیاء کا سب کا یہی حال رہا ہے، جوں جوں عمر بڑھتی ہے اور بڑھاپے کی عمر میں وہ داخل ہوتے ہیں، کام کی ذمہ داریاں ان پر بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پہلے سے زیادہ محنت اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی یہی روایتیں ہیں کہ آخری ایام میں تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی شخص غروب ہوتے ہوئے سورج پر نظر کرتے ہوئے جبکہ ابھی منزل دور ہو بہت تیزی سے قدم اٹھاتا ہے اور بار بار توجہ کرتا ہے کہ کہیں دن غروب نہ ہو جائے۔ اس کیفیت سے آپ نے آخری عمر میں کاموں کے بوجھ زیادہ بڑھا لیے اور زیادہ اس احساس کے ساتھ کہ جو کچھ بھی اب مجھ سے ممکن ہے میں کر لوں ان کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں۔ بس انصار کا ایک یہ پہلو ہے جو پیش نظر رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ انصار کی ذمہ داریوں میں طبی طور پر ان سے نچلی تمام نسلوں کی ذمہ داریاں داخل ہیں۔ بچوں کی تربیت میں بھی انصار سب سے اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں،
خواتین کی تربیت میں بھی انصاف سب سے اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. اس میں بالعموم نفس کی نورانی کا خطرہ باقی نہیں رہتا. اس پہلو سے مجلس انصار اللہ کو مستعد بھی ہونا چاہیے اور اپنی ذیلی تنظیموں کی تربیت پر بھی نظر رکھنی چاہیے. تربیت کے لحاظ سے ذمہ داری ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدام الحمدیہ کے انتظام میں دخل لیں، لجنہ کے انتظام میں دخل لیں، بلکہ گھر کے بڑوں کے طور پر، ایک معزز شہری کے طور پر جس حد تک نیک نصیحت کے ذریعے وہ اپنی سے نچلی نسلوں کی تربیت کے کام سر انجام دے سکتے ہیں، ان کو دینے چاہیے. اب میں اس مضمون کی طرف آتا ہوں جو میں نے بیان کیا ہے کہ نئے سال کا تحریک جدید کا اعلان ہونا ہے. الحمدللہ کہ تحریک جدید دفتر اول سال 60 میں داخل ہو رہا ہے، نہیں 60 سال پورے کر چکا ہے، اور دفتر دوم 50 سال پورے کر چکا ہے، دفتر سوم 29 سال اور دفتر چہارم 9 سال، اور اب یہ اپنے 61ویں 51ویں 30ویں اور 10ویں سال میں داخل ہوں گے. دفتروں کا جہاں تک تعلق ہے، اس سلسلے میں نے رپورٹوں کو نظر کر کے محسوس کیا ہے کہ رفتہ رفتہ دفاتر کی تقسیم پر عہدیداروں کی اور کام کرنے والوں کی نظر نہیں رہتی، اور عمومی طور پر تحریک کے چندے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دفاتر کے قیام کی جو غرض و غایت تھی وہ اس طرح پوری نہیں ہو سکتی. جب میں نے اعداد و شمار سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ دفتر چہارم نے کتنی ترقی کی ہے، دفتر سوم نے کتنی ترقی کی ہے، تو پتہ چلا کہ ایسا کوئی تذکرہ رپورٹوں میں موجود ہی نہیں تھا. پھر فیکس کے ذریعے بڑی بڑی یورپ اور امریکہ وغیرہ کی جماعتوں کو تحقیق کی گئی کہ آپ کے پاس اعداد و شمار ہوں گے، فوراً بھجوا دیں. تو ہر جگہ سے یہ معذرت آئی کہ ہم نے الگ الگ اعداد و شمار نہیں رکھے، اس لیے آئندہ سال ایسا کریں گے. تو تحریک جدید کے تعلق میں پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ دفاتر کا انتظام تحریک جدید کے سیکرٹری کے تابع الگ الگ ذمہ دار خدمت کرنے والوں کے سپرد ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ کبھی اس بات میں کوئی کوتاہی نہ ہو. ہر تحریک جدید کا سیکرٹری اپنے ساتھ دفتر اول کا ایک نائب لگائے، ایک دفتر دوم کا، ایک سوم کا اور ایک چہارم کا، تاکہ ان کا الگ الگ ریکارڈ رکھے اور ان کا مقابلہ کرے، اور اس طرح آپس کے مقابلے کی وجہ سے ویسے بھی عمومی معیار خدا کی فضل سے بہتر ہوگا. دفاتر کی تقسیم دراصل بعض عمروں کے بدلنے کے نتیجے میں جو ایک قسم کے نسلی گروہ بنتے ہیں، ایک نسل سے تعلق رکھنے والے گروہ، ان کے پیش نظر کی گئی. دفتر اول کو جب 10 سال گزر گئے تو حضرت مسیح موعود نے یہ تجویز پیش فرمائی کہ دفتر اول کا الگ رجسٹر رکھ کر اس کا حساب الگ کر دیا جائے، اور ایک دفتر دوم قائم کیا جائے جس میں نئے مجاہدین داخل کیے جائیں. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کے اس حصے کو بھی قربانی کی توفیق ملے گی جو پہلے غافل رہا ہے، اور دفتر اول کی قربانیوں کے سائے تلے وہ بھی شمار ہوتا رہا ہے. بس اس گروہ کو اگر اس سائے سے الگ کر کے اپنی کارکردگی دکھانے کی طرف بلایا جائے تو ظاہر بات ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان مخلصین کی ہاتھ آ سکتی ہے جو کسی وجہ سے تحریک جدید کے کاموں سے غافل رہے ہیں. جب یہ کچھ عرصے تک سلسلہ جاری رہا اور مفید ثابت ہوا تو پھر دفتر سوم کا اعلان تقریباً 31 سال بعد، یعنی 60 دفتر اول کے 31 سال کے بعد کیا گیا، اور پھر دفتر چہارم کا اعلان، اس کے آغاز کا اعلان میں نے آج سے 10 سال پہلے کیا تھا. مراد یہ تھی کہ گزشتہ عرصے میں
جو نئے بچے بنے ہوئے ہیں، نئے لوگ جماعت میں داخل ہوئے ہیں، ان پر نظر رکھنے کے لیے ایک الگ انتظام ہو اور الگ ملتزمین ان ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ چنانچہ میں پہلی نصیحت تو یہ کرتا ہوں کہ ان دفاتر کی تقسیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے شعبوں کے اندر ایسے نائبین قائم مقرر کیے جائیں جو اپنے اپنے دفتر کا الگ حساب رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اگر جماعت چھوٹی ہو اور یہ تقسیم ممکن نہ ہو تو جو بھی تحریک جدید کا سیکرٹری ہے وہی خود اپنے ذمہ یہ بات لے لے کہ وہ یاد رکھے گا اور ان سب کا ریکارڈ الگ الگ رکھے گا۔ جہاں تک تحریک جدید کی عمومی سال بہ سال ترقی کا تعلق ہے، خدا کے فضل سے جماعت چونکہ محض للہ قربانیاں کر رہی ہے اور خدا کی ذات دائم ہے، وہ آنی جانی نہیں ہے، اس لیے جو قربانیاں اس کے تعلق سے بجائے لائی جاتی ہیں ان کو بھی دوام عطا ہوتا ہے، کسی وقتی جوش سے تعلق نہیں رکھتے۔ اب سن 34 سے لے کر اب سن 94 آ گیا ہے، اور اس 50 سالہ دور میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک بھی سال ایسا نہیں آیا جبکہ جماعت اس قربانی سے تھک گئی ہو اور اس کے قدم سست پڑ گئے ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جماعت کی قربانیاں محض للہ ہوتی ہیں اور اللہ کی ذات کے حوالے سے ان قربانیوں کو دوام ملتا ہے۔ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا کی خواہش میں، اس کی تمنا میں، اس کی حرص میں خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کی مالی قربانی خالصۃ للہ ہوتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ان کے دل میں محبت اور اشتہا پائی جاتی ہے۔ تو ابتغاء مرضات اللہ کا مطلب ہے اس خدا کی مرضیوں کو ڈھونڈنے کے لیے ان کی خواہش میں، ان کی لگن میں وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور دوسری غرض ان کی یہ ہوتی ہے کہ مالی قربانی کے ذریعے ان کے ایمان تقویت پائیں اور ان کی نیکیوں کے اقدام میں ثبات پیدا ہو، اور مالی قربانی سے وہ اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں اور ان نیک اعمال کی حفاظت کے لیے یعنی گویا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مالی قربانی بہت ہی مفید نتائج پیدا کرتی ہے۔ یہ دو جائز اغراض ہیں، اس کے سوا کسی تیسری غرض کا ذکر نہیں ہے۔ اول سب سے اعلیٰ غرض اللہ کی محبت میں اس کی رضا کی خاطر اموال کو پیش کرنا تاکہ اللہ کی نظر پیار اور محبت کے ساتھ قربانی کرنے والوں پر پڑے، اور دوسرے اپنے اعمال کو جو نیک اعمال ہیں ان کو تقویت دینے کے لیے اور ان کو ثبات بخشنے کے لیے ان کی حفاظت کی خاطر مالی قربانی کی جائے۔ اب یہ دو باتیں ایسی ہیں جو جماعت احمدیہ کی مالی قربانی کی تاریخ میں بالکل نمایاں طور پر درست دکھائی دیتی ہیں۔ اللہ کی بات تو بہرحال درست ہونی ہے، مگر جماعت کی مالی قربانیوں کے آئینے میں جب ان دونوں باتوں کو عمل پیرا دیکھتے ہیں تو یہ مراد نہیں کہ اللہ کی بات سچی ہے، مراد یہ ہے کہ جماعت سچی ہے جس نے واقعتاً رضا باری تعالیٰ کی خاطر قربانیاں دی تھیں اور واقعتاً اپنے نیک اعمال کی حفاظت کے لیے یہ اقدام کیے تھے، اس لیے ان کا نتیجہ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ جماعت کی مالی قربانیوں میں حصہ لینے والا گروہ اللہ کے فضل سے تمام نیکیوں میں صف اول میں ہے۔ شاذ کے طور پر ایسے آدمی آپ کو دکھائی دیں گے جو مالی قربانی میں تو اول ہیں لیکن باقی چیزوں میں پیچھے ہیں۔ بعض ایسے جن کو میں جانتا ہوں جو کمزور ہوتے ہیں اور مالی قربانی میں حصہ نہیں لیتے، آغاز میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ مالی قربانی میں حصہ لینے لگے ہیں لیکن دیگر اعمال کے لحاظ سے معیاری نہیں۔ لیکن کسی ایسے شخص کو میں نہیں جانتا جو مالی قربانی شروع کر دے اور دوسرے نیک اعمال میں محروم ہی بنا رہے۔ مالی قربانی اس کے دوسرے نیک کاموں کو بھی تقویت بخشتی ہے۔
کا سلسلے سے تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے، دینی کاموں میں اس کا ذوق شوق پہلے سے زیادہ بڑھنے لگتا ہے۔ بس قرآن کریم کی یہ گواہی جماعت احمدیہ کے گزشتہ 100 سالہ کردار کے آئینے میں نہ صرف قرآن کی صداقت کا اعلان کر رہی ہے بلکہ جماعت احمدیہ کے نیک نیتوں اور پاک اعمال کی صداقت کا بھی اعلان کر رہی ہے۔ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل جنت بے ربوت اصوابها وابل، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی طرح ہے جو بلندیوں پر واقع ہو، یعنی نیچے اترائی پر نہ ہو بلکہ پہاڑوں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جیسے جنتیں ہوں، یعنی باغات لگے ہوں، ویسی ہی ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اصوابها وابل، ایسی جنتیں یعنی ایسے باغات جو پہاڑیوں کی چوٹی پر واقع ہوتے ہیں، ان کی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ انہیں اگر تیز بارش بھی پہنچے تو ان کا نقصان نہیں کرتی، زائد پانی نیچے بہہ جاتا ہے اور ان کی جڑوں میں کھڑا ہو کر ان کو گلاتا نہیں ہے۔ اور ایسی جگہوں پر ویسے بھی شبنم پڑنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جو پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، صبح آپ جا کے دیکھیں وہ بھیگی ہوئی ہوتی ہیں شبنم سے۔ تو فرمایا تیز بارش ہو تو وہ نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ خوب پانی دیتی ہے، اور بارش نہ بھی ہو تو شبنم تو ان کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، وہ تو ہر صبح آتی ہے، ان کے منہ دھلاتی ہے۔ اور شبنم کا اترنا چوٹی کی وجہ سے ایک اور فائدہ بخشتا ہے کہ شبنم کیونکہ بہہ نہیں سکتی اس لیے وہیں جڑوں میں جذب ہوتی ہے، اور جتنی بھی شبنم ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ تو نہ وابل یعنی تیز بارش ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے بلکہ فائدہ دے جاتی ہے، نہ ہلکی بارش سے ان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے بلکہ وہ ایسا باغ ہے جو نشو و نما پاتا رہتا ہے۔ اس مثال کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک پہلو جو اس سے پہلے میں نے بیان نہیں کیا، وہ اس کی طرف میں آج متوجہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جنت سے مراد اگر کوئی لوگ ہیں، کیونکہ ان کی مثال دی گئی ہے جو خدا کی رضا کی وجہ سے بہت بلند مقامات پر فائز ہوتے ہیں، ان کو جب خدا زیادہ رزق عطا کرتا ہے تو ان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اس رزق کے نتیجے میں ان کے رجحانات دنیا کی طرف مائل ہوتے ہوئے دنیا کی سمت بہنے نہیں لگتے، بلکہ کسی قسم کا کوئی نقصان ان کی ذات کو، ان کے وجود کو غیر معمولی برکات کے نتیجے میں نہیں پہنچتا، بلکہ پہلے سے بڑھ کر دینی خدمات میں ان کی توجہ پیدا ہوتی ہے، قربانی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، زیادہ سرسبز و شاداب دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اور اگر کبھی اطلاع آ جائے تو ان کا رویہ ایسا نہیں بدلتا کہ جس سے ثابت ہو کہ جب تک خوشحال تھے قربانیاں کرتے تھے، جب خوشحال نہیں رہے تو قربانیوں سے منہ پھیر لیا ہے، بلکہ وہ شبنم بھی ان کی قربانیوں کے تر و تازہ باغات کو مزید تازگی بخشتی ہے اور ان کو مرنے نہیں دیتی۔ بس ایسے حالات رکھنے والے لوگ خواہ خوشحالی کے دور سے گزر رہے ہوں یا تنگی کے دور سے گزر رہے ہوں، ان کی نیکیوں کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہی رہتی ہیں، ان کی قربانیوں کے باغات ہمیشہ لہلہاتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی بلند مقام اور مرتبہ ہے جو خدا کی خاطر قربانی کرنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود دیکھیں کتنے پیار سے کیسی عظیم شان مثال ان کی بیان فرمائی ہے۔ آتت اکلہا ضعفین، وہ جب اس کو شبنم بھی پہنچتی ہے تو اپنا پھل دگنا دیتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ بہت بارشیں ہوں اور باغوں کا پھل زیادہ کر دینا، یہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ شبنم کے بعد پھل دگنا کیسے ہو سکتا ہے؟
جبکہ بظاہر خشک کا دور ہے، شبنم مرنے تو نہیں دیتی لیکن اس طرح فراوانی سے پانی تو مہیا نہیں کرتی جیسے موسلادھار بارشیں کیا کرتی ہیں۔ یہ دراصل ایک اضافی چیز ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی خاطر تنگی میں بھی قربانی کرتے ہیں، ان کی قربانی کا درجہ امارت کی حالت کی قربانیوں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، خصوصاً جس نے اچھے دن دیکھے ہوں اور اچھے رہن سہن کی عادت پڑ گئی ہو۔ جب اس پر تنگی کا دور آتا ہے تو اس کے لیے اپنے خرچوں کا کم کرنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، مگر جو خدا کی رضا کی خاطر اعلیٰ قربانیاں دے چکے ہوں، ان کے اندر ہم نے واقعتاً یہ روح دیکھی ہے کہ اپنے پہلے دنوں کی قربانیوں کو چونکہ کم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے اپنی ذات پر زیادہ بوجھ ڈال کر اور اپنی دنیا کی ضرورتوں کو زیادہ کاٹ کر پھر دیتے ہیں۔ تو ضیفین کا یہ مطلب ہے، یہ دنیا کے باغات میں یہ منظر آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا، مگر روحانی دنیا کے باغات میں بعین ہی یہی منظر ہے جو دکھائی دیتا ہے۔ اور میں اس کا گواہ ہوں کیونکہ کثرت سے مجھے ایسے لوگوں کے جن پر یہ واقعات گزرے خطوط آتے ہیں، ان کے دل کا درد مجھ تک پہنچتا ہے کہ ایک وقت تھا ہمیں خدا نے یہ توفیق بخشی تھی، اب ہم مجبور ہیں، چندے کم کرنے کو دل نہیں چاہتا تو میری بیوی نے اپنا زیور دے دیا، میں نے یہ کر دیا، ہم نے اپنی جائیداد بیچ دی۔ حیرت انگیز قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے دل ان کے اخلاص کی گرمی سے پگھلنے لگتا ہے۔ تو قرآن کا کلام بہت سچا کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، ورنہ ناممکن تھا کہ کوئی انسان یہ منظر کشی کرتا اور یہ کہتا کہ جب پانی کم ہو جاتا ہے صرف شبنم پہ وہ باغ پلتا ہے، اس کا پھل دگنا ہو جاتا ہے۔ کیسے دگنا ہو سکتا ہے؟ کیسے انسانی سوچ اس تناظر کو تصور کر سکتی؟ بس یہ الہی کلام ہے جو بالکل سچا ہے۔ اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین، یہ عجیب باغ ہے جو خدا کی محبت کا باغ ہے کہ جب اس پہ غربت کا دور آتا ہے، جب اس پہ تنگی کا دور آتا ہے تو پہلے سے دگنا پھل دینے لگتا ہے۔ یہاں ایک اور پہلو یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ پھل دگنا ہو جاتا ہے، ان کے اخلاص اور محبت کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے۔ پھر یہ بات نہیں رہتی کہ چونکہ امیر تھے اس لیے قربانیاں دیں، بلکہ یہ صورت ابھرتی ہے کہ رضائے باری تعالیٰ کی خاطر تھی، اب دیکھو تنگی بھی آئی ہے تب بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہر حال میں ان کی قربانیوں کا جذبہ قائم رہتا ہے اور اس پہلو سے ان پر زیادہ پیار کی نگاہ پڑتی ہے اور اللہ کی نظر میں ان کا پھل دگنا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ عام ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ مضمون تعلق رکھتا ہے جو غربت کی حالت میں ویسی قربانیاں دیتے ہیں۔ یہاں موازنے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ مضمون ہوگا کہ خدا کے پیار کرنے والے بندوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خوشحال ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے چوٹی پر لگائے گئے باغ پر موسلادھار بارش اثر دکھائے، اور کچھ ایسے ہیں جو غریب ہیں، بہت تھوڑا ان کو رزق ملتا ہے، لیکن تھوڑے کے نتیجے میں جذبہ قربانی بڑھ جاتا ہے اور وہ ان سے بھی زیادہ مقامات حاصل کر لیتے ہیں، ان اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور یہ امر واقعہ ہے، اس میں ایک ذرہ بھی شبے کی بات نہیں کہ ایسے بالعموم یہ ہے، یعنی ایک ایسی بات نہیں جو استثنائی ہو، بالعموم یہ دکھائی دیتا ہے کہ غرباء میں قربانیوں کا معیار اونچا ہے۔ امراء میں آپ کو استثنائی طور پر ایسے قربانی کرنے والے دکھائی دیں گے جو تناسب کے لحاظ سے اپنے غریب بھائیوں سے آگے نکل جائیں، ورنہ بھاری اکثریت غرباء کی وہ ہے جن کی روحانی کھیتی دگنے پھل لا رہی ہے، کیونکہ وہ ذاتی تنگی کے باوجود اپنی روزمرہ کی ضرورتوں کو کاٹ کر قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور امراء میں بدقسمتی سے یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اپنی آمد سے جو خدا تعالیٰ ان کو وافر عطا کرتا ہے
اتنا دیتے ہیں کہ ان کو یہ خطرہ نہ رہے کہ ان کے منافع کے معیار گر جائیں گے. اور یہ جو ذہن کی فکر ہے کہ ہم نے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں اور جائیداد بڑھانی ہے اور کارخانے بنانے ہیں، تجارتوں کو اور طرح فروغ دینا ہے، یہ فکر ان کے منافعوں کے ایک بڑے حصے کو مزید دنیا طلبی کے لیے وقف رکھتی ہے. اس واسطے وہ یہ نقصان سمجھتے ہیں کہ دین کی خاطر اتنی قربانی کی جائے کہ دیگر ہمارے جو روزمرہ کے تجارتوں اور اموال کو بڑھانے کے مواقع ہیں ان سے ہم محروم رہ جائیں. یہ ان کو اپنے غریب بھائیوں سے یہ بات پیچھے رکھتی ہے. لیکن ان میں بھی اللہ کے فضل سے بہت بڑے بڑے قربانی کرنے والے ہیں، اور وابل کی جو مثال ہے ان پر اسی طرح صادق آتی ہے. اور ایسے آدمی خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہا ہے. مسلسل جماعت کی قربانی کی تاریخ پر نظر ڈال کر آپ دیکھ لیں، امراء میں جتنا پہلے قربانی کا رجحان تھا اس سے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور پہلے سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے باغات کو بلندی پر لگانے کے لیے کوشاں ہیں. فرماتا ہے لم یصبها فإن لم یصبها وابل فطل. معاف کرنا، میں غلطی ہوئی، پہلے ترجمے میں نے کہہ دیا تھا وابل کو تل کے معنوں میں پیش کر رہا تھا، یہ غلط تھا. وابل کے نتیجے میں ان کو ان کا رزق دگنا ہو جاتا ہے. یہ تھا قرآن کریم کا بیان. اس مضمون میں کی روشنی میں مجھے اس تفسیر میں ترمیم کرنی پڑے گی، اگرچہ روح مضمون اسی طرح وہی رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں. مطلب یہ ہے کہ امراء میں سے ایسے ہیں اگر وہ محض للہ قربانی کرتے ہیں تو ان کی دولتیں جب بڑھتی ہیں تو قربانیاں کم نہیں ہو جاتی. یہ مضمون ہے. یعنی وہ امراء جن کی قربانیاں محض رضائے باری تعالیٰ کے لیے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، جب خدا ان کے رزق بڑھاتا ہے تو ان کی قربانیاں کم نہیں ہوتی. لیکن اگر ان کے رزق کم بھی کر دیے جائیں تو تب بھی قربانیاں کم نہیں ہوتی. فتل، پھر وہ تل ان کے لیے کام آ جاتی ہے، یعنی شبنم ان کے کام آ جاتی ہے، ان کی قربانیوں پر برا اثر نہیں ڈالتی. یہ ہے جو قرآنی آیت کا مضمون ہے، جو پہلی تفسیر تھی. امر واقعہ میں کوئی ایسی بات میں نے اس میں نہیں کہی جو میرے روزمرہ کے تجربے کے خلاف ہو. وہ باتیں سب درست ہیں، لیکن قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے یہ جو اب میں نے مضمون بیان کیا ہے یہی مضمون صادق آتا ہے. بس اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ نظر میری بار بار چونکہ ہلکا سے پڑھ کے اٹھ جاتی تھی، میں نے غلطی سے وابل والی آیت کو تل سمجھ کر زیفین کا ترجمہ کر دیا. اسے درست کر لیا جائے. نئی تفسیر یا اصل تفسیر حقیقی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاک بندے جو میری خاطر قربانیاں کرتے ہیں، جب میں ان کے رزق بڑھاتا ہوں اور موسلادھار رزق ان پر برسنے لگتا ہے، ان کی قربانیاں کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہیں، دگنی ہو جاتی ہیں. اور جب غربت آتی ہے تب بھی وہ پیچھے قدم نہیں اٹھاتے، بلکہ وہی تل ان کی جنتوں کو مینٹین کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. یعنی غربت کے باوجود ان کے باغات پر بد اثر نہیں پڑتا. یہ مضمون بھی 100% درست ہے. دوسرا مضمون بھی درست ہے کہ ایسے لوگ ہیں کثرت کے ساتھ جو محض رضائے باری تعالیٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز نہ ہونے کی وجہ سے اموال جب ان کے بڑھتے ہیں تو قربانیوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ مضمون بھی اپنی جگہ درست ہے، یعنی یہ غلط نہیں ہوا اس وجہ سے. اور ایسے ہیں کہ جب وہ امارت کے بعد غریب ہوتے ہیں تو قربانیاں پہلے سے بڑھ جاتی ہیں. یہ مضمون بھی اپنی جگہ درست ہے. اس لیے کوئی ایسی بات نہیں جس کو آپ قطع سمجھیں، غلط سمجھیں. صرف تفسیر کے حوالے میں درستی کی ضرورت ہے اور کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں. واللہ بما تعملون بصیر.
اور میں نے جو یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ دگنی ہو جاتی ہیں، یہ بات یعنی ان کی قربانیاں دگنی ہو جاتی ہیں، یہ بات درست ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ خدا کی گہری نظر تمہارے اعمال پر پڑ رہی ہوتی ہے، اور اس کی نظر فیصلہ کرتی ہے کہ تمہارے اعمال کی کیا حیثیت ہے۔ بس وہ لوگ جو غریب ہونے کے باوجود اپنی قربانیاں بڑھاتے ہیں، یقیناً ان کے مراتب بلند تر ہوتے ہیں، اور نسبتی طور پر خدا کی نظر ان کو مراتب عطا کرتی ہے۔ اس پہلو سے کسی مسلمان غریب کو یہ شکوے کا حق نہیں کہ اللہ تو نے میرے امیر بھائیوں کو یہ دیا تھا اس لیے انہوں نے زیادہ قربانیاں کیں اور تیری زیادہ جزا کما گئے، بلکہ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہاری معمولی قربانیاں بھی میری نظر میں ایک اعلیٰ مرتبہ اور مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت میں نے چنی ہے جو تنبیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور یہ وہی مضمون ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں پہلی آیت کے حوالے کے ساتھ، کہ بعض دفعہ اموال بڑھنا فائدے کی بجائے نقصان پہنچا دیتا ہے، تو وہ مضمون اس آیت کے تابع بیان ہونا چاہیے تھے یہاں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد کا بڑھنا ایک نعمت ہے لیکن فتنہ بھی ہے۔ بعض دفعہ اموال بڑھ جائیں تو اموال کی لالچ بھی بڑھ جاتی ہے اور انسان خدا کی راہ میں قربانیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ بعض دفعہ اولاد بڑھ جائے تو بجائے اس کے کہ انسان خدا کے شکر میں ترقی کرے، اس اولاد کا فکر کہ اس کے لیے میں کیا چھوڑ کے جاؤں گا، دینی قربانیوں کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے۔ فرماتا ہے واللہ عندہ اجر عظیم، لیکن یاد رکھو کہ خدا کی خاطر جو تم اپنے اموال جھونکتے ہو اور اپنی اولاد کے حقوق بظاہر کم کرتے ہو، یہ کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس اتنا بڑا اجر ہے کہ یہ قربانیاں اس اجر کے مقابل پر کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، مستطعتم، جس حد تک تمہیں استطاعت ہے۔ بہت ہی پیارا کلام ہے اس پہلو سے کہ تقوی بھی استطاعت کے مطابق۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے جو کسی اور الہی کتاب میں جس کا میں نے مطالعہ کیا ہے مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ تقوی استطاعت کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مال تھوڑا ہو اور انسان اس مال کی نسبت سے قربانی کرتا ہے، اس طرح اگر ایک انسان کی صلاحیتیں تھوڑی ہیں تو اس کا تقوی بھی بظاہر تھوڑا دکھائی دے گا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کرو تو میرے نزدیک تم ایسے شمار ہو گئے گویا تم نے جو کچھ تھا سب کچھ پیش کر دیا۔ تو تقوی استطاعت کے مطابق یہ پہلی دفعہ قرآن کریم میں ایک نیا مضمون پیش فرمایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، گویا کہ مال کی قربانی کا تقوی کی استطاعت سے تعلق ہے۔ یہاں مال کی استطاعت کہہ کر خرچ کرنے کا نہیں فرمایا، بلکہ تقوی کی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے کا فرمایا ہے۔ بہت ہی گہرا مضمون ہے، اگر ہم اس پر نظر رکھیں تو اس میں ہمارے لیے عظیم الشان فوائد مضمر ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو تقوی کی استطاعت سے تعلق نہ رکھتی۔ تقوی کی استطاعت سے اگر قربانی بڑھ جائے تو وہ نقصان کا موجب ہے، فائدے کا موجب نہیں ہے۔ یہ بہت ہی گہری بات ہے جو اس میں بیان ہوئی ہے، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ تقوی کی استطاعت کے اندر قربانیاں کرنا یعنی ہر قربانی تقوی کی چادر میں لپٹی ہوئی ہو، کوئی عضو اس کا باہر نہ ہو۔ اگر تم قربانیاں بڑی بڑی پیش کر رہے ہوگے لیکن تقوی کی استطاعت سے باہر ہیں
تو اس کا مطلب ہے یا ریا کی خاطر کر رہے ہو یا اور دیگر نفسانی اغراض کی خاطر کر رہے ہو، اور خدا کے ہاں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ بس فرمایا قربانیوں میں یاد رکھنا تمہاری تقویٰ کی شان اور اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہونی چاہیے، جس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے کم بھی نہ ہو۔ اپنے تقویٰ پر نظر رکھ کر قربانیاں پیش کرو۔ بس بعض لوگ جو محض حسد کے طور پر بعض قربانی کرنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں اور جماعت پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو ان کو مالی قربانی کی توفیق مل رہی ہے انہی کی عزت ہے یہاں۔ اول تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جماعت میں مالی قربانی کا حساب دیکھ کر عزت نہیں کی جاتی۔ عزت ایک انسانی حق ہے اور ایک عام اسلامی اخلاق سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس کا کسی کی مالی قربانی سے تعلق نہیں ہے، لیکن مالی قربانیوں والے کے لیے اگر دل میں محبت پیدا ہو اور اس کے لیے دعا زیادہ دل سے نکلے تو یہ ایک طبعی امر ہے، اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ بس یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ مالی قربانی کی وجہ سے ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ مالی قربانی جو تقویٰ کی استطاعت کے مطابق ہوتی ہے وہ جتنا بڑھتی ہے اتنا بڑا ہوا تقویٰ دکھائی دیتا ہے۔ بس عزت اور احترام اگر دل میں پیدا ہوتا ہے، امتیازی سلوک کی بات میں نہیں کر رہا، وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن تبھی عزت اور احترام اگر دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس آیت کی روح کے مطابق ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو محض للہ قربانیاں کرتے ہیں جب ان کی تقویٰ کی استطاعت بڑھتی ہے تب قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ بس جو مالی قربانی میں آگے بڑھ جائے اور اس آیت کی روح کے مطابق آگے بڑھے تو اس کا آگے بڑھنا اس کے بڑھتے ہوئے اور بلند تر ہوتے ہوئے تقویٰ کی علامت بن جاتا ہے، اور اس پہلو سے اللہ بھی اس قربانی کو قبول فرماتا ہے، اور یہی وجہ ہے جو ان لوگوں کی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ورنہ ریا کی خاطر بعض دینے والوں کے متعلق جب پتہ ہوتا ہے، جن کے حالات سے ہم واقف ہوتے ہیں، تو ان کی مالی قربانی بجائے اس کے کہ ان کی عزت دل میں بڑھائے ان کو اور نظر سے گرا دیتی ہے، ان کے انداز پہ چھانے جاتے ہیں، ان کی ادائیں متقیوں سے الگ ادائیں ہوتی ہیں، اور ایسے لوگوں کا اگرچہ نام نہیں لیا جا سکتا، ناجائز ہے، مگر ایسے کہیں کہیں دکھائی ضرور دیتے ہیں۔ وہ اپنی بڑائی کے لیے یا اپنے اخلاص کو دکھانے کی خاطر بعض دفعہ قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر بولی لگا دیتے ہیں، اور ان کا دیگر جو تقویٰ کا معیار ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ بس ہرگز جماعت میں ان لوگوں کے لیے کوئی غیر معمولی احترام نہیں پایا جاتا۔ اگر یہ کسی کے دل میں وہم ہے تو اس کو نکال دیں۔ یہ آیت کریمہ ہے جو ہمارے لیے رہنما اصول ہے، جو ہمارا نور ہے، جس کے ذریعے ہم ان امور کا جائزہ لیتے اور اللہ تعالیٰ کے منشاء کے مطابق اپنے تعلقات کو ڈھالتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، دیکھو اپنی تقویٰ کی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق تقویٰ اختیار کرو، پہلی بات یہ۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس کے بغیر تمہاری سب قربانیاں ضائع جائیں گی۔ اگر تقویٰ کا معیار تم نے استطاعت کے مطابق نہ بڑھایا تو تمہاری باقی نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہے گا، کیونکہ قبول وہی ہونا ہے جو تقویٰ کے دائرے میں ہو۔ عجیب کلام ہے، اپنے تقویٰ کو اپنی استطاعت کے مطابق کرو۔ ہر شخص کو تقویٰ کی ایک استطاعت عطا ہوئی ہے، بعضوں کو کم، بعضوں کو زیادہ، اس کے مطابق تقویٰ کو بڑھاؤ اور پھر سنو اور اطاعت کرو۔ انفقوا خیرا لانفسکم، یہ بات سن لو۔ اب اگر استطاعت کے مطابق تقویٰ بڑھا لو گے تو پھر جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص بھی نفس کی کنجوسی سے بچایا جائے تو یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کی قربانیوں میں یہ بات دکھائی دے رہی ہے کہ دن بدن نفس کی کنجوسی کا معیار گر رہا ہے، اور
اللہ کے تقویٰ کے بڑھتے ہوئے معیار کے پیش نظر قربانیوں کا معیار بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ اس بلندی کی راہ پر گامزن رہے، تاکہ ہر سال جو قربانیوں کی جنت لگائی جائے وہ پہلے سے بڑھ کر اونچے ہوتے ہوئے مقامات پر نصب کی جائے، اور ہم اپنی تاریخ میں ایسی جنات کا ایک سلسلہ پیچھے چھوڑ جائیں جس کا ہر قدم پہلے سے بلند تر تھا، اور وہ باغات قرب الہی کو حصول کا ذریعہ تھے، اور ہر خدا کے فضل نے ان باغات کی نشو و نما میں حصہ لیا، اور جب خدا نے چاہا اور دنیا کی ابتلا میں وہ لوگ ڈالے گئے، تب بھی وہ باغات یعنی قربانیوں کے باغات مر نہیں سکے، ان کی قربانیاں ہمیشہ بڑھتی چلی گئیں۔ تحریک جدید کے 50 سال اس بات پر گواہ ہیں، 21ویں صدی گزر چکی ہے، یہ جماعت احمدیہ کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آئندہ بھی اپنے تقویٰ کی حفاظت کریں، آئندہ بھی اس میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب اس عمومی نصیحت کے بعد میں بعض قوائف مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سال جو 93-94 کا سال ہے، اس میں جماعت احمدیہ عالمگیر کو 5,85,23,000 روپے کے وعدے کرنے کی توفیق ملی۔ اس میں سے 5,52,82,200 روپے وصولی ہوئی۔ یہ وصولی جو ہے یہ بظاہر کم دکھائی دے رہی ہے، مگر گزشتہ ہمارا تجربہ ہے کہ سال ختم ہونے کے بعد پہلے مہینے میں عموماً جو بقایا دار ہیں وہ اتنا روپیہ دیتے ہیں کہ وعدوں سے ہمیشہ آمد بڑھ جایا کرتی ہے۔ بس میں امید رکھتا ہوں کہ ان سال بھی انشاءاللہ یہی ہوگا۔ پاؤنڈوں کے حساب سے اسٹرلنگ میں یہ رقم 12,45,200 پاؤنڈ بنتی ہے، اور وصولی 11,76,200 پاؤنڈ ہے۔ اس وصولی میں جو بقائے میں بہت سی یورپین جماعتیں بھی شامل ہیں، اور میں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ 15-20 دن کے اندر کوشش کریں، اگر وہ سارے وعدہ دہندگان کی وصولی پوری کر لیں تو یہ ایک اصول ہے کہ ہمیشہ وصولی وعدوں سے بڑھ جایا کرتی ہے، کیونکہ تمام وعدہ دہندگان کے وعدے درج نہیں کیے جا سکتے۔ ایک بہت خاصی تعداد ایسی احمدیوں کی ہوتی ہے جو وعدہ کیے بغیر قربانیاں دیتے ہیں۔ بس اگر سارے وعدہ دہندگان اپنے وعدے پورے کر دیں تو وہ زائد رقمیں جو وعدوں کے بغیر دی گئی تھیں ہمیشہ وصولی کے معیار کو وعدوں کے معیار سے بڑھا دیتی ہیں۔ سال گزشتہ سے موازنے کے لحاظ سے 1992-93 میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 10,87,836 کے وعدے دینے کی جماعت کو توفیق ملی تھی۔ 10,87,836 اور وصولی 10,91,919 تھی، یعنی وعدوں سے زیادہ۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ سال کے عین اختتام پر اگرچہ وصولی کم تھی، لیکن اس کے مان بعد اس دوران میں جو پیسے وصول ہوئے ہیں یا مان بعد وہ اگلے ایک مہینے کے اندر اندر ان کے بقاؤں کے حساب میں شمار ہو گئے، اور اللہ کے فضل سے وصولی بڑھ گئی۔ ایک دو اور موازنے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تمام دنیا میں اللہ کے فضل سے پاکستان کی جماعتوں کو سبقت لے جانے کی توفیق ملی ہے، اور جرمنی جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے مقابلے کرتا ہے، وہ اس دفعہ پاکستان سے کافی پیچھے رہ گیا ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے جو شکوہ آیا کرتا تھا کہ آپ نے اس حال جرمنی کو آگے بڑھا دیا، ہمیں اس کی بہت تکلیف ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جرمنی کو نہ صرف پیچھے چھوڑا بلکہ کافی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا جرمنی ہے، وہ دوسری پوزیشن اس سے برقرار رکھی۔ تیسرا امریکہ ہے جو پیچھے سے آیا ہے اور اللہ کے فضل سے تیسری پوزیشن تک جا پہنچا ہے۔ پھر برطانیہ ہے جو کم و بیش
یہی پوزیشن اپنی برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے. پھر کینیڈا ہے 5ویں نمبر پر، پھر انڈونیشیا ہے، پھر جاپان ہے. اور جاپان کی قربانی اور سوئٹزرلینڈ کی قربانی اللہ کے فضل سے فی چندہ دہندہ قربانی کے لحاظ سے غیر معمولی طور پر نمایاں ہے اور باقی سب ملکوں سے آگے ہے. موریشس بھی اللہ کے فضل سے آگے بڑھ رہا ہے اور پھر 10واں نمبر ہندوستان کا ہے. فی کس مالی قربانی کے لحاظ سے گزشتہ سال سوئٹزرلینڈ کی فی کس مالی قربانی یعنی تحریک جدید میں 163.90 یعنی قریباً 164 پاؤنڈ فی کس تھی، جو بہت بڑی ہے اللہ کی فضل سے. سارے دوسرے چندوں کے علاوہ فی تحریک جدید کا چندہ دہندہ 164 پاؤنڈ پیش کرے اللہ کے فضل سے بہت بلند معیار ہے. جاپان کو پچھلی دفعہ میں نے سنا دیا تھا کہ آپ ان سے پیچھے ہیں اس معاملے میں. انہوں نے زور لگایا تو وہ بھی 163 تک پہنچ گئے ہیں. 163.90 تک ان کی مالی کا قربانی کا معیار پہنچ گیا ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ اس سے بھی 11 قدم آگے نکل گیا ہے. اور اس سال سوئٹزرلینڈ کی فی کس مالی قربانی تحریک جدید کے لحاظ سے 174 پاؤنڈ 38 پینس پہ جا پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. امریکہ تیسرے نمبر پر ہے اور اس کی مالی قربانی کا معیار 65.38 ہے. امریکہ اور ان ملکوں میں فرق یہ ہے کہ امریکہ میں یا تو بہت امیر لوگ ہیں یا بالکل معمولی غریب لوگ ہیں، اور فی کس قربانی کے معیار کو بڑھانا آسان نہیں ہے، سوائے اس کے کہ امیر غیر معمولی توجہ سے اپنے غریب بھائیوں کا حصہ بھی ادا کرنے کی کوشش کریں اور فی کس معیار کو بڑھانے کے لیے خصوصی سے توجہ دیں. بیلجیم اللہ کے فضل سے تمام قربانیوں میں آگے بڑھ رہا ہے. یہ چھوٹی سی جماعت جو پہلے بالکل معمولی بے حیثیت جماعت سمجھی جاتی تھی، اب بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور فی کس تحریک جدید کے مالی قربانی کے معیار میں 57.61 ان کا معیار ہو گیا ہے. حالانکہ اکثریت درمیانے درجے کے لوگوں کی ہے. بہت بڑی تعداد ہے جو عام گزاروں روزمرہ کے گزارے سے زیادہ آمد نہیں کما رہا ہے. بس اس کا مطلب ہے کہ وہ تل والا حال ہے ان کا. شبنم پڑتی ہے لیکن دگنی کھیتی میں کمی نہیں آنے دی، دگنے پھل میں کمی نہیں آنے دی. برطانیہ ان سے کافی پیچھے رہ گیا ہے، مگر برطانیہ میں بھی اکثر ایوریج اوسط درجہ کے لوگ ہیں، بہت زیادہ امیر بھی نہیں ہیں اور بالعموم ترقی کر رہا ہے، اس لیے یہ بھی خاص دعاؤں کا محتاج ہے. جو ٹارگٹ دیے گئے تھے ان کے لحاظ سے جو جماعتوں کی فہرست بنتی ہے، ہاں جن جماعتوں کو تحریک جدید مرکزیہ نے ٹارگٹس دیے تھے کہ آپ اپنے مالی قربانی کو یہاں تک پہنچا دیں، جن جماعتوں نے وہ ٹارگٹ پورے کر دیے ہیں ان میں سب سے نمایاں نام لاہور کا ہے، پھر ربوہ، پھر کراچی، سیالکوٹ، کوئٹہ، پشاور، جھنگ، فیصل آباد، حیدرآباد، شاہتاج شوگر مل، اسلام آباد، حافظ آباد، گوجرانوالہ، مظفر گڑھ، ملتان، نواب شاہ اور آزاد کشمیر. جہاں تک گزشتہ سال کے مقابل پر غیر معمولی جد و جہد کے ساتھ مالی قربانی کو آگے بڑھانے کا تعلق ہے، اس میں گیانا کی جماعت نے غیر معمولی کام کیا ہے اور 794% زیادہ قربانی بڑھا دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں گنجائش بہت تھی اور عموماً سستی پائی جاتی تھی. ابھی بھی اور گنجائش ہے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ان کو آئندہ اور بھی زیادہ قربانی کی توفیق ملے گی. زیمبیا نے 104% قربانی میں آگے قدم بڑھایا ہے،
सूरीनाम ने 98%, स्पेन ने 87%, सिएरा ने शदीद गुर्बत के बावजूद और सख्त बदअमनी के हालात के बावजूद इस कुर्बानी में 44% इजाफा किया है। गैम्बिया ने 40%, ऑस्ट्रेलिया ने 31%, बेल्जियम ने 30% और नॉर्वे ने 23%। बेल्जियम का इजाफा अगरचे 30% है, जो बाकियों से कम है, मगर पिछले साल भी उनकी कुर्बानी का मेयार बुलंद था। इससे आप अंदाज़ा करें कि बेल्जियम की जमात तादाद में बहुत थोड़ी है, उसके बावजूद 8,182 पाउंड की कुर्बानी उन्होंने पेश की है। और नॉर्वे जो उनसे तादाद में दुगने से भी ज़ायद है, उसका 944 पाउंड 9,445 पाउंड की कुर्बानी का मेयार है, जो अच्छा है। लेकिन बेल्जियम को अल्लाह ताला ने बहरहाल कुर्बानियों में ज़्यादा आगे बढ़ने की तौफीक बख्शी है। जहाँ तक जमात की ज़रूरियात का ताल्लुक़ है, ये अल्लाह पूरी करता है। इसमें तो कभी वहम का शायबा भी मेरे दिल में पैदा नहीं हुआ कि चंदे कम रह जाएंगे, ज़रूरतें बढ़ जाएंगी। मुझे याद है इसी साल उनके जो वकील सैयद शबीर अहमद साहब चंदे वसूली के ज़िम्मेदार हैं, चंदों की वसूली के, उनकी तरफ से मुझे तशवीश का पैगाम मिला कि हमने महंगाई के पेश नज़र तमाम कारकुनों के अलाउंस में 20% इजाफा कर दिया है और अब हैरान है कि ये पूरा कैसे होगा। उन्होंने मुझे वो मेरे जवाब का एक हिस्सा लिख के भेजा है। दफ्तरी तशवीश की कोई वजह नहीं, कोशिश जारी रखें, माल तो अल्लाह ही ने देना है। कहते हैं ये पैगाम मिलने के बाद जो पहला दौरा किया, उस दौरे में वो सारा 20% इजाफा हासिल हो गया, बल्कि उससे मामला बढ़ गया। तो ये एक अमर वाक़या है। इस तजर्बे की बिना पर पूरे यकीन से मैंने उनको लिखा था और हमेशा यही देखता हूँ कि ज़रूरतें बढ़ती हैं तो अमवाल खुद मुहैया कर देता है अल्लाह ताला। तो इस पहलू से कोई फ़िक्र की बात नहीं, सिर्फ फ़िक्र की बात यह है कि कभी भी हमारी माली कुर्बानियाँ हमारी तक़वा की इस्तिताअत से आगे ना निकलें, और हमेशा जब आगे बढ़ें तो बढ़ती हुई तक़वा की इस्तिताअत की निशानदेही कर रही हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुर्बानियों के बहुत ही अज़ीम शान मौक़े अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। बाज़ गरीब ऐसे भी हैं जिनके पास एक ज़रिया बाइसिकल का था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो उन्होंने महज अपना चंदा पूरे करने की खातिर जो तौफ़ीक से बढ़कर लिखवा दिया था, बेच दिया, और उसके नतीजे में जो कुछ हासिल हुआ जमात को पेश किया और खुदा के हुज़ूर सुरखरू ठहरे। बस ऐसे लोगों से खुदा का ये भी वादा है कि मैं दुनियावी अमवाल में भी तुम्हें तरक्की दूँगा। और वाक़या ये है कि जमात को जो खुदा ताला नई नई तौफ़ीक़ अता फ़रमाता चला जा रहा है, इस्तिताअत बढ़ रही है, इसका हमारे पहले कुर्बानी करने वालों से ताल्लुक़ है, जिसका फल आज जमात खा रही है। आज जो आप खेती बोएंगे वो अपनी आइंदा नस्लों के लिए बोएंगे। रूहानी तौर पर तो उसके फ़वाइद हमेशा लाज़वाल रहेंगे, मगर दुनियावी लिहाज से भी जमात की माली इस्तिताअतें बढ़ती चली जाएंगी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुदा के फ़ज़लों के नज़ारे देख कर हकीकी मानों में उसका शुक्रगुज़ार बंदा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु।
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر